اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی پروگرامات ہیں اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل ہم نے بیان کر دیا تھا کہ کس طریقے سے انسان امام زمانہ علیہ السلام کے انصار اور اعوان میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس دور میں چونکہ دور انتظار ہے، تو اس دور انتظار میں ہمارے کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جس کو نبھانا ضروری ہے، اور چونکہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اس انقلاب کو، اس قیام کو کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ہر شخص جو اس کشتی سے رہ جائے گا یا اس کشتی سے کسی طریقے سے بھی رہ جائے، یا جان بوجھ کے رہ جائے یا غفلت کی وجہ سے رہ جائے، یقیناً ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَتُوبَ لِمَنْ أَدْرَكَهُ وَكَانَ مِنْ أَنصَارِهِ، فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر خوشخبری ہے، اس شخص کو خوشخبری ہے، خوش بحال اس شخص کا کہ جو اس امر کو در کر سکے، یعنی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کو در کر سکے، اس کے دور میں امام ظہور کریں، وَقَانَ مِنْ أَنصَارِهِ، اور یہ شخص اس کے انصار اور اعوان میں سے شامل ہو جائے۔ امام کا جملہ یعنی خوش بحال اس شخص کا ہے جو امام کے ظہور کو در کر سکے اور پھر اس کے اعوان اور انصار میں بھی شامل ہو جائے۔ کہتا جاؤں کہ یہ فقط ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس دور میں زندہ ہوں گے، بلکہ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا سے تو جا چکے ہیں، لیکن جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان لوگوں کو آواز دی جائے گی کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، اور ان کے دوبارہ روح جو ہے ان کے بدن میں آ جائے گا، اور وہ جو ہے وہ اٹھ جائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَوَيْلُ كُلُّ وَيْلٍ لِمَنْ خَالَفَهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ، اور ویل ہے، بدبختی ہے، وائے ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس امر سے رہ جائیں گے، یعنی خلاف ورزی کر دیں گے، وَخَالَفَ أَمْرِهِ، اور اس امر کے یہ جو ظہور کا امر ہے اس کی مخالفت کریں، وَخَالَفَ أَمْرُهُ، اور اس امر کے مخالفین میں سے ہوں گے، وَكَانَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول کے اور امام کے دشمنوں میں سے ہوں گے۔ دو طرح کی چیزیں اس حدیث میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک اعوان اور انصار کا ہونا، جو عرض کر چکے ہیں کہ اس میں فقط وہ لوگ شامل نہیں ہیں کہ جو اس دور میں زندہ ہوں گے جب امام ظہور کریں گے، بلکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو ظاہراً دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ کی، چونکہ اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، شک اس میں ہو نہیں سکتا۔ چونکہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ امور جو ہے وہ عقل سے مطابقت نہیں رکھتے، تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ جو معجزے ہوتے ہیں انبیاء کے، جیسے حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا اور اس سے ایک اژدہا کی شکل میں وہ ظاہر ہو گئے، اور اس نے پورے وہ جادوگروں کے جتنی بھی جادو ٹونا انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ سانپ جو بنے تھے ان کو کھا گیا، نگل گیا۔ تو اب یہ کس کے عقل کی بات ہے؟ کون اس چیز کو قبول کر سکتا ہے کہ ایک لاٹھی جو کہ کسی درخت سے آپ ایک عصا کو کاٹ لیتے ہیں، جب اس کو پھینکو گے تو اسے اژدہا بن جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا نہیں، ممکن نہیں ہے، انسانی ذہن کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن معجزے کی تعریف کو اگر ہم مد نظر رکھیں کہ معجزہ کیا چیز ہے،
تو یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہے۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے انسان کا عقل عاجز ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یا حضرت موسیٰ کا معجزہ، جنہوں نے جب ایک پتھر کے اوپر اپنی اس عصا کو مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ؟ انسانی ذہن اس کو قبول کر سکتا ہے؟ چونکہ پتھر تو خشک ہے، اس میں کہاں سے پانی نکلنا ہے؟ یہاں معجزہ ہے، انسانی عقل حیران، انسانی عقل حیران۔ اور بہت سارے معجزے۔ آگ کا کام ہے جلانا، اس کی فطرت ہے جلانا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تو حضرت ابراہیم کونو بردا و سلاما، قل یا نار کونی بردن و سلاما، اس کے اوپر وہ آگ جو ہے وہ سلامتی ہو گئی، اور وہ آگ سے ان اثر نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے لیے کیا ہو گیا؟ بردن ہو گیا، لیکن سلامت کے ساتھ بردن ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا سلامتی کے ساتھ۔ یہ معجزے ہیں، اور بے شمار معجزے ائمہ کے دور میں معجزے، یا پیغمبروں کے دور میں معجزے۔ تو یہ سب معجزے ہوتے ہیں، معجزے اور کرامات بھی اسی کے نزدیک کی چیز ہے۔ البتہ کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ معجزہ امام اور پیغمبر کرتے ہیں، اور کرامت جو ہے وہ اولیاء اللہ کر لیتے ہیں۔ البتہ یہ بہرحال اس میں بحثیں ہیں۔ تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ہر پروگرام میں ایک عالم کو دعوت کرتے ہیں اور ان سے سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے مہمان جو ہیں اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں، علامہ خورشید حیدر جوادی صاحب۔ ان سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کرتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے۔ تو انشاءاللہ ان سے مزید گفتگو ان سے کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی ظاہراً آواز آ رہی ہے جناب؟ جی 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 خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت شکر رکھے۔ اللہ کا۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نہایت ہی مصروف زندگی کے باوجود مومنین کے لیے ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ تقبل اللہ۔ علامہ صاحب، اگر آپ کی اجازت تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی قبلہ، پہلے سوال ہمارے پاس جو ہے وہ معرفت کے عنوان سے ہیں۔ سوال اگر کچھ اس طریقے سے کیا جائے تو بہتر ہے کہ کیوں وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے؟ اس پر اگر آپ تھوڑی سی توضیح دے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سبحان اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود، سید العرب والعجم، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد وعجل اعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم اما صلی بعد فقط علی محمد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ امام حسین علیہ السلام چینل کی طرف سے مجھے یہاں پر چند گزارشات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، سلامت رہے۔ اور یہ پروگرام کربلائے معلی، کربلائے مقدسہ سے براہ راست نشر ہو رہا ہے، جس کے لیے میں اپنے رب کی بارگاہ میں جتنے سجود بجا لوں وہ کم ہیں۔ مولا کی افضل میں چینل کی تمام انتظامیہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو پہلا سوال جو حضور آپ نے فرمایا ہے اس کا
مختصراً اجمالی طور پر میں جواب دینا چاہوں گا، بسم اللہ۔ اور اسی عنوان پر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا فی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ ہے سورہ توبہ، پارہ نمبر 11 اور آیت نمبر 119۔ جی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ماشاء اللہ۔ یہ آیت بذات خود اپنے دامن میں وسیع تر مفاہیم رکھتی ہے، اور اس میں تمام سوالوں کے جوابات پوشیدہ ہیں، لیکن یہ قرآن سمجھ انہی کو آتا ہے جو قرآن کی تفسیر وارثان قرآن سے لیتے ہیں۔ بے شک۔ تفسیر بے رائے کرنے والے یا اپنی طرف سے تفسیر کرنے والے وہ قرآن کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات کے مفاہیم کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک۔ اس آیت کا عنوان ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ جی تو اللہ نے ہمیشہ جب بھی قرآن مجید میں کسی بھی چیز کا حکم دیا ہے جی تو وہ ایمان والے ہیں، ان کو دو کرنے ہیں، ایک تقوی اختیار کرنا ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ بے شک۔ میری آواز آپ تک؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز، جی بالکل آ رہی ہے۔ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، کونو امر کا صیغہ ہے۔ بے شک۔ اور اس آیت کی تفسیر میں علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کہ ہمارے اہل سنت برادران کی مستند ترین تفسیر ہے۔ بے شک۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خدا بند ذوالجلال نے کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جی ایک وہ ہیں جنہوں نے ساتھ ہونا ہے، جی ایک وہ ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے۔ سبحان اور پھر اللہ۔ وہ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت پکار کے اعلان کر رہی ہے کہ یہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، سبحان یہ اللہ۔ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ جب تک قرآن باقی ہے، جب تک اسلام باقی ہے، جب تک رب کی توحید اور سرکار مصطفیٰ کی نبوت اور صلی اللہ رسالت علیہ باقی وسلم۔ ہے، اس دور میں ہر دور میں صادقین کا وجود ہونا اس آیت کے ضمن میں واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر دور میں ہر زمانے میں ایک سچے کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جی اور دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں، دور حاضر میں ٹوٹل جو ائمہ کی تعداد ہے سارے مسالک کی مشترکہ طور پر وہ 16 ہے۔ جی 12 ہم شیعان حیدر کرار کے ہیں، جی اور 4 امام مستند جو ہے ہمارے اہل سنت برادران کے ہیں، ہمارے بھائیوں کے۔ جی لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے امام کون ہیں تو وہ جواباً یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک امام فلاں زمانے میں تھا، ایک امام فلاں زمانے میں تھا، ایک امام فلاں زمانے میں تھا، ایک امام فلاں زمانے میں تھا۔ بالکل۔ تو اب میں امام حسین چینل پر بیٹھ کر فخر کے ساتھ سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم محبان آل محمد، ہم علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والے، ہم سبحان اللہ۔ محمد و آل محمد کی محبت اور مودت کا دم بھرنے والے، سبحان جہاں اللہ۔ بھی چلے جائیں، جس چوک میں چلے جائیں، جس چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں، جس بازار میں کھڑے ہو جائیں، جس سٹیج پہ کھڑے ہو جائیں، ہم فخر سے یہ زمانے والوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ آپ کے امام کسی زمانے میں تھے، کوئی کس زمانے میں تھا، کوئی کس زمانے میں تھا، اور ہمارا امام الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی موجود ہے، بے شک۔ اور ہیبت کی مسند پر بیٹھ کر غیبت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اسی عنوان سے اسی ضمن میں
سورہ انفال میں خداوند ذوالجلال نے اپنے حبیب سے تخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کر سکتا جن کے درمیان تو موجود ہو۔ بالکل بڑا قابل غور نقطہ ہے اگر اس پہ غور کیا جائے تو۔ بالکل جہاں اے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین تیری ذات موجود ہوگی، وہاں پر عذاب نہیں آ سکتا۔ بے شک بے شک اب دور حاضر کو آپ لے لیجئے، محمد مصطفیٰ کا وجود ہونا اس دنیا میں ضروری ہے بے شک تاکہ عذاب سے محفوظ رہا جا سکے۔ بے شک تو اگر عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو وہ ذات مہدی اجل اللہ فرج و شریف ہے، سبحان جو اللہ، خون مصطفیٰ ہے، جو نائب مصطفیٰ ہے، بے شک جو بالکل ویسے ہی ہیں جس طرح کے ائمہ معصومین علیہ السلام جو کہ گزر چکے ہیں، بے ان شک کی ذوات مقدسہ تھیں، بے شک کیونکہ کائنات کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اللہ ہمارا پہلا بھی اکبر، محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، بے ہمارا شک آخر بھی محمد ہے، بلکہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ بے شک بے شک تو دور حاضر میں جو محمد جس کی معرفت ہم پر واجب ہے وہ موجود ہے، وہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی ذات کریم ہے، لا رہے جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور غیبت میں ہدایت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بے شک۔ جی علامہ صاحب، اگر سوال ختم ہو چکا ہے تو میں دوسرا سوال کر لوں۔ جی جی بسم اللہ۔ جی آپ اگر چاہیں تو میں اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ 40 منٹ کا دورہ نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ جو سوالات آپ کے پاس ہیں سب کے میں مختصراً آپ کو جواب دیتا جاؤں۔ جی جیسے آپ بہتر سمجھے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اگر اس پر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تو۔ جی، امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے لیے سب سے پہلا جو عمل ہے جی اس کا نام ہے ایمان۔ بے شک ایمان اگر مضبوط ہو، اور ایمان تب ہی مضبوط ہو سکتا ہے جب آپ کا کل ایمان پر ایمان مضبوط ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کل ایمان میرے مشکل کشا حیدر کرار مولا امیر علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ لا ریب، بے شک تو میں اکثر اپنی تقاریر میں بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ اس شخص کو 12ویں کا انتظار بالکل نہیں کرنا چاہیے جو پہلے کی ولایت کا انکار کر چکا ہے۔ بے شک بے شک بے شک ایسی ہے۔ پہلے آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طیب طاہر ولایت پر اپنا ایمان مضبوط کریں، بالکل بالکل، اس کے بعد پھر جب آپ کا ایمان بالولایت مضبوط ہوگا تو پھر آپ کو امام زمان علیہ السلام کی معرفت خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ، امام زمان علیہ السلام جو ہیں وہ بھی محافظ ولایت علی ہیں، بے شک بے شک، اور یہ ولایت علی ابن ابی طالب وہ الہی فریضہ تھا کہ جس کی ادائیگی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بمائے اصحاب کرام کے خداوند ذوالجلال نے ایک منزل پر روک دیا جی اور کہا کہ اس وقت تک تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک اس بات کو نہیں پہنچا دیتے جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکی ہے۔ بے شک، ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ بے شک، تو معرفت امام زمانہ کے لیے ضروری ہے، امام زمانہ علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جو وقت کے حسین ہیں۔ بے شک بے شک، میرا اس بارے میں موقف بالکل واضح ہے کہ ہم کسی غیر معصوم کو وقت کا حسین نہ تسلیم کرتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ بے شک بے شک، وقت کے حسین اگر ہیں تو وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ بے شک بے شک، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ایمان کی طاقت سے، تقوی کی طاقت سے اور اپنے پروردگار پر یقین محکم کی طاقت سے ممکن ہو سکتا ہے۔ بے شک، اور میں نے جو کتب میں پڑھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو جب مومنین اپنے امام وقت کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ ان کی زیارت تو ہمیں پہلے ہو چکی ہے، بے شک،
ہماری آنکھوں نے وہاں پر ان کو پہچان نہیں سکا۔ تو امام علیہ السلام ہر وقت مومنین کے سروں پہ دست شفقت رکھے ہوئے ہیں، بے شک اور یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے معرفت جب آپ کا ولایت پر ایمان محکم ہوگا۔ بے شک جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں محمد و آل محمد کو ولایت تکوینی کی صورت میں، بے شک اگر ان کو ہم نہیں تسلیم کریں گے تو پھر ہمیں امام علیہ السلام کی معرفت بھی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بے شک اب میں اس کی مثال دیتا ہوں بسم کہ اللہ جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے، تو جمعے کے خطبے میں ایک دو لائنیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، جی امام زمان علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے دست سے پوری کائنات کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَاتِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اور امام زمان علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے وجود کی وجہ سے یہ زمین و آسمان اپنے اپنے مقام پر قائم ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو۔ بے شک بے شک تو اس سلسلے میں میرا موقف وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارا معصومین علیہ السلام کی ولایت پر ایمان مضبوط ہوگا تو امام علیہ السلام کی معرفت ہمیں خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ بے شک بے شک بے شک مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے جواب دیا۔ ایک سوال اور جو نہایت ہی مہم ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ جتنی بھی غیبت کبریٰ میں زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ علماء کے بقول کے کشتی نوح سے حضرت امام عصر علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی تھی کہ جی بے شک۔ کوئی شخص بھی یعنی نہیں نجات ہی نہیں پا سکتا اگر وہ امام کے ساتھ نہ ہو تو اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ غیبت کبریٰ میں ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ اس زمن میں بھی میں قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لوں گا۔ سبحان اللہ بسم اللہ یہ سورہ توبہ ہے، پارہ نمبر 11 ہے اور آیت کا نمبر ہے 105۔ جی اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، سبحان اللہ کہ تم اعمال بجا لا رہے ہو جو بھی، تمہارے یہ اعمال اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور المومنون بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ تمہارے عملوں پر وہ شاہد ہے۔ بے شک تو غیبت کبریٰ میں ہر مومن کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں میرا وقت کا امام مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک بے شک اور میرے عمل کا وہ شاہد ہے۔ بے شک اور انہی اعمال کی نسبت سے یوم ندعو کل اناس بامامہم، سبحان اللہ کہ بروز محشر ہر شخص کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بے شک تو جب اتنا علم ہو انسان کو کہ میں نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ محشور ہونا ہے بے شک اور امام میرے اعمال کے گواہ ہیں، تو ذرا میں اس کے بارے میں اگر آپ اجازت دے تو بسم پھر اللہ قرآن مجید کی ایک آیت اور تلاوت کر دیتا ہوں بسم اللہ کہ بندے کہیں گے کہ اس کی اور کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، تو الحمدللہ ہم نے دین بھی دین کے وارثوں سے لیا ہے اور قرآن بھی قرآن کے وارثوں سے لیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے ہمیں شک ادھر کی باتیں نہیں آنکھتے بلکہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی مقدس کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ بے شک بے شک تو ذرا آئیے تلاش کرتے ہیں قرآن مجید کی روح سے کہ کیا واقعی امام علیہ السلام ہمارے عملوں پر گواہ ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نساء ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، سبحان اللہ کہ قیامت والے دن ہر نبی کو اپنی اپنی امت پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، بے شک اور اے محمد مصطفیٰ تجھے سارے نبیوں کا گواہ بنا کے لایا جائے گا۔
सुभान अल्लाह, सुभान यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया हैं वो अपनी अपनी उम्मतों पर गवाह हैं, बेशक और सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु उन अलैहि सारे अंबिया के गवाह हैं। बेशक अब बेशक सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सब अंबिया के गवाह। अब मेरा आपसे सवाल है कि जो गवाह होता है जी तो गवाही का तरीकाकार ये होता है कि वो अपनी आंखों से देखे जी बेशक और गवाही। बेशक जब बेशक तक वो आंखों से देखेगा नहीं तो फिर वो गवाही नहीं दे नहीं दे सकेगा। बिल्कुल अब अल्लाह ने सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यब ताहिर को सारे अंबिया का गवाह करार दिया है, सुभान और अल्लाह, सारे अंबिया का गवाह वही हो सकता है जो सारे अंबिया से पहले मौजूद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक ये सारे बाद में आए हों वो पहले मौजूद हों। बिल्कुल इसीलिए कायनात के रसूल ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, नूरी, सुभान अल्लाह, सबसे पहले ज़ुल जलाल ने मेरे नूर को खल्क किया। बेशक बेशक अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से एक ही साथ खल्क हुए हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान जो सारे अंबिया का गवाह हो सकता है वो वही हो सकता है जो ये ऐलान करता हुआ नजर आता है कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, सुभान कि मैं अल्लाह, मोहम्मद उस वक्त भी नबी था, अब नहीं बना। जैसा कि लोग कहते हैं कि 40 साल बाद वो नबी बने, उससे पहले उन्हें पता ही नहीं था। बल्कि उन्होंने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक अब नायब मुस्तफ़ा किसको होना चाहिए सैयदी? नायब मुस्तफ़ा वही हो सकता है जब पैगंबर ने ये इरशाद फरमाया है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। बेशक। अब मोहम्मद के इल्म का वारस, तख्त का वारस, ताज का वारस, किरदार का वारस, गुफ्तार का वारस, सूरत का वारस, सीरत का वारस वही हो सकता है जो 40 साल बाद कलमा पढ़ के मुसलमान ना हुआ हो, बल्कि अल्लाह कूफे के अकबर। मिंबर पर बैठकर ये ऐलान करता हुआ नजर आए कि कुन तो वलीयन व आदम बैनल मायबतीन, मैं अली उस वक्त सुभान भी वली था अल्लाह, जब आदम सुभान मिट्टी अल्लाह, और पानी के दरमियान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा है जी। क़िबला बिस्मिल्लाह। तो ये उनकी गवाही की एक दलील है कि अंबिया पर बेशक गवाह हैं सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा, बेशक और सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के गवाह कौन हैं? बेशक ये सूरह रात की आखिरी आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहू इल्मुल किताब। सुभान अल्लाह, मेरे बेशक हबीब, अगर ये मक्का के काफर तुझे रसूल नहीं मानते, ये मुशरिक तुझे रसूल नहीं मानते, तो जाए जहन्नम में ना माने। इनसे कह दो कि मेरी रिसालत के दो गवाह काफी हैं, बेशक एक अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास अल किताब का पूरा इल्म मौजूद है, सुभान अल्लाह, जो सुभान अल्लाह, इल्मुल किताब का मिसदाक है। बेशक तो अल किताब का इल्म उलमाए मुफस्सरीन के नज़दीक हजरत आसफ बिन बरखिया के पास बेशक मिनल किताब थोड़ा सा इल्म था, जी जी बिल्कुल किताब में से थोड़ा सा इल्म था उनके पास। तो बेशक वो उन्होंने उस मिनल किताब के इल्म से तख्त बिल्कीस को हजारों मील की मसाफत से चश्मे जदन में लाके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिया था। जी बिल्कुल बेशक बेशक तो जिसके पास अल किताब का इल्म है, अगर वो मशरक से उभरने वाले सूरज को जब वो मगरब में डूब रहा हो उंगली के एक इशारे से वापस कर दे तो फिर इसमें सुभान हैरानी की अल्लाह, कोई बात सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा है क़िबला, बहुत उम्दा है, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। तो इसका यह है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारे अमाल के गवाह हैं और बेशक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमारे अमलों को देख रहे हैं। तो बेशक हमें जो भी अमल बजा लाना है उस अमल में हमें ये मद्देनजर रखना हो कि ज़माने का इमाम हमें देख रहे हैं। बेशक बेशक जी क़िबला, तो अगला सवाल यह है कि ग़ैबत के दौर में कौन से आमाल हमें कसरत से बजा लाने चाहिए जिससे इमाम की रज़ायत हासिल की जाए? अगर इस पर आप थोड़ी सी तौज़ीह दे दे तो। जी, ग़ैबत कुबरा के ज़माने में सबसे बेहतरीन अमल जो है वो जी और सबसे बड़ा अमल जो है वो है इंतज़ार इमाम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, बेशक हमें हर वक्त अपने इमाम का मुंतज़िर रहना चाहिए। बेशक जैसा कि ये प्रोग्राम का नाम है जमाल मुंतज़र, जी तो जमाल मुंतज़र का तकाजा ये है कि हम इमाम के वो मुंतज़र हैं, हम मुंतज़िर हैं, बेशक बेशक और उनका इंतज़ार जो है ये ग़ैबत कुबरा का सबसे
اہم اور سب سے بڑا عمل ہے۔ بے شک۔ اب انتظار کے کچھ لوازمات بھی ہیں جی کہ صرف ہم یہ کہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن صرف زبان سے انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے خود کو منتظر امام علیہ السلام ثابت کرنا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جو سلسلہ ولا و ازا ہے، جی جی اور یہ سلسلہ بھی جو ہے یہ بھی انتظار امام علیہ السلام کی بھی ایک کڑی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی راستے پر چل کر، ولایت علی اور عزاداری حسین کے راستے پر چل کر ہم امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ طیب طاہر میں پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ دور حاضر میں یہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہے کہ ہمارے لیے یہ یونیورسٹیاں بن گئی ہیں انتظار امام کی، جن کو ہم مجالس اعزاء کہتے ہیں، بے شک جن کو ہم عزاداری سید الشہداء کہتے ہیں۔ بے شک۔ تو ان مجالس اور ان عزاداری کے جلوسوں کا تحفظ جی اور ان مجالس اور ان محافل کا تقدس، ان کے روح کے مطابق ان میں شرکت اور ان مجالس کے ذریعے امام علیہ السلام تک ہمیں پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں نے ایک مجلس میں بھی یہ جملہ کہا تھا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں عنایت کہ کر بسم اللہ۔ جنت کے جو دروازے ہیں جی ان میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ مجلس اعزاء حسینی سے کھلتا ہے۔ سبحان اسی اللہ طرح سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے لیے بھی ایک دروازہ جو ہے وہ مجلس اعزاء سے کھلتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ جو مجالس اعزاء ہیں، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو ہمارے اعمال ہیں، یہ ظہور امام علیہ السلام کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، بے شک بے شک ریاکاری نہ ہو اس میں۔ بے شک۔ اس کے علاوہ ہمیں امام علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں جی یا امام علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ بے شک اپنی محفلوں میں ہمیں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں یا امام علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، بے شک تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ اپنے امام کے نام سے بھی واقف ہوں بے شک۔ اور انہیں پتہ چلے کہ ہم کس امام کی رعیت ہیں، سبحان کون ہیں جو ہمارے عملوں کا گواہ ہے، جس کے ساتھ ہم نے معشور ہونا ہے۔ اس امام کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے علاوہ علماء حقہ کے ساتھ متمسک رہنا، جی وہ علماء جو کہ حق بیان کرتے ہیں، بے شک ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق چلتے ہیں، بے شک جو کہ ائمہ علیہ السلام کو حاضر ناظر جانتے ہیں اور بالکل۔ ائمہ علیہ السلام کے مشن کے وہ پرچار کر رہے ہیں، ایسے علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور ان سے مستفید ہونا چاہیے۔ یہ بھی امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے ہمارے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک اہم عمل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال قبلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک اعتقادی قسم کا سوال ہے، شاید ممکن ہے کہ جو دوسرے فرق اسلامی ہیں، جو دوسرے فرقے ہیں اسلام کے، شاید وہ جی اس کے ساتھ متفق نہ ہو، لیکن سوال جو ہے وہ ہم چونکہ ظاہر ہے کہ عرفی طور پہ بہرحال شیعہ ہیں، شیعہ حضرت امیر المومنین ہیں، تو الحمدللہ۔ جی سوال قبلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیبت کبریٰ کے دور میں یا کلی طور پہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کا منکر ہو جائے، نعوذ باللہ کوئی بندہ، جی جی تو یہ بندہ کیا کافر شمار ہوگا یا پھر یہ اپنے اسلام پہ باقی ہے؟ اس میں تھوڑی سی اگر آپ وضاحت فرمائیں تو تقریباً ہمارے پاس 9 منٹ کا ٹائم ہے۔ جی 9 منٹ کا ٹائم اگر ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا جواب بھی میں قرآن مجید سے آپ کو دیتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بالکل عنایت کر دیجیے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہ وجود امام کا جو منکر ہے جی کیا وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ جی تو یہ ہے آیت نمبر 32 سورہ توبہ کی۔ بے شک بسم اللہ۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو وہ پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ اکبر۔
وہ یہ چاہتے ہیں کہ نور اللہ کی روشنی کو ختم کر دیں، بے شک، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان یتم نورہ، میں اس نور کو تکمیل تک پہنچا کے رہوں گا، وَلَوْ كَرِهَ سبحان اللہ، الْكَافِرُونَ، سبحان اللہ، اگرچہ یہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ بے شک، تو آیت کی روشنی میں، تفاسیر کی روشنی میں، اس آیت کے مصداق نور اللہ سے مصداق معصومین علیہ السلام اور بالاخص امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نور امام کو بجھا دیا جائے اللہ، جی، اور امام علیہ السلام کی ولایت کے سامنے لوگوں نے مصنوعی نظام لا کے کھڑے کیے ہیں تاکہ وہ اپنا ایک سلسلہ قائم کر سکیں، بالکل، لیکن بالکل، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارا شمار کافرین میں سے ہوگا۔ اللہ، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ اکبر، بے اللہ شک، نے اپنے نور کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ بے شک، جی، انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے، تو علامہ صاحب نے بہرحال اس کے بارے میں جو ہے ایک قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس دوبارہ ہیں، بہتر ہے کہ انہی کے زبانی سنیں۔ جی بسم اللہ علامہ صاحب، آپ کی آواز، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ کریں، وہ بہت اچھے طریقے سے آپ وہ کر رہے تھے، تو آپ کی زبانی بسم اللہ کریں۔ 6 منٹ ابھی بچے ہیں، 5 منٹ کے اللہ، بسم اللہ۔ اچھا جی، تو ایک تو وہ میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا کہ جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ نے قرآن کی زبان میں ان کو کافر کہا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے جی، بے شک، بسم اللہ۔ اور اس کے علاوہ ان کی بڑی پہچان یہ ہے، آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جی، جو ایک عابد بھی تھا، جی، زاہد بھی تھا، جی، متقی بھی تھا، جی، پرہیزگار بھی تھا، مستجاب الدعوات بھی تھا، جی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحابی بھی تھا۔ اللہ اکبر، کتنے عہدے تھے اس شخص کے پاس؟ جی، جی بالکل، ان 5، سارے عہدوں کے جی، جی، 5 عہدے تھے۔ جی، جی، اب اللہ نے سورہ آراف میں جی، آیت نمبر 175 میں پارہ نمبر 9 میں اس شخص کی مثال دی ہے، جی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اللہ اے میرے حبیب ان لوگوں کو اس شخص کے بارے میں تلاوت کر کے بتا جس کو ہم نے آیتیں عطا کی تھیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے اللہ ان آیتوں کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کر لی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اللہ اکبر، جو کہ گمراہ کرنے والوں میں سے ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر وہ چاہتا تو ہم اس کو رفعت دے سکتے تھے، اللہ ہم اس کو بلندی پر پہنچاتے، بے شک، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے اپنے آپ کو ذلالت کے گڑھے میں گرا دیا، اللہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے ہوائے نفسانی کی پیروی کر لی۔ کیوں جی، کہ اس نے اپنے آپ کو حجت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، یعنی کہ اس نے وہ دنیا کا غلام تھا، بظاہر اس کا لبادہ دین کا تھا، جی، دین کے لبادے میں اس نے دنیا کو ترجیح دی اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ بے شک، آپ تو کافر کی بات کر رہے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کا منکر ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات آگے میں آپ کو سنانے والا ہوں بسم کہ اللہ، جو حجت کے مقابلے میں آئے اور حجت کے مقابلے میں آ کے اپنا مصنوعی نظام کھڑا کر دے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ اکبر، اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کتے کی مثال ہے۔ اللہ، بڑی خطرناک بات ہے، لیکن قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اگر میں پڑھ کے نہ سناؤں تو پھر میرے خیال میں یہ خیانت ہو جائے گی۔ آپ کے سبحان سوال کے اللہ، بسم اللہ، مطابقت سے میں نے یہ قرآن کی آیت آپ کو سنائی ہے کہ بسم اس اللہ، شخص نے، جس کا نام بلعم بن باور تھا، یہ جی موسیٰ علیہ بالکل، السلام کے زمانے میں تھا، بالکل، اتنے سارے عہدے ہونے کے باوجود اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر جی، حجت کا انکار کیا، تو اللہ نے قرآن کی زبان میں بتا دیا کہ جو حجت کا انکار کرے وہ جی، لاکھ متقی ہو، لاکھ وہ تقوی کے پردوں میں چھپا پھرے، لیکن اس کی حقیقت میں وہ قلب ہے۔ اللہ، تو امام زمان علیہ السلام کا انکار کرنا، بے شک، امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں خود کو
बड़ा समझना और इमाम अलैहिस्सलाम को पस पोस्ट डालने वाले भी सारे इसी के ज़ुमरे में आते हैं। सुभान अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको मज़ीद भी इसके बारे में कुरान मजीद की आयत सुनाऊं। जी केवल 1.5 मिनट है बस, इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी में चूंकि टाइम जो है बेहतर तो हम तो दिल ही कर रहे हैं, दिल ही दिल में कह रहे हैं कि जितने सवालात तो आपसे पूछते रहे और मौला कुरान की आयत है मेरे ख्याल में अभी सुनते आपको रहे। 3-4 ही सुनाई है, मैंने कम से कम अपने पास 70 से 80 आयत लिखी हुई हैं सुभान जो अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में है। चले मैं आपको तर्जमा नहीं सुनाता, ये पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और मासूमीन अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, उनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समइहिम वला अबसारिहिम गिशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह अल्लाह। व मिनन नास में यक़ूलु आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह। अब देखिए, अल्लाह ने कुरान में फैसला नहीं कर दिया। बेशक ये बेशक। कहता है कि ये लोग जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन ये असल में मोमिन नहीं है। बेशक। मोमिन वो होता है जिसका तमस्सक अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी तय्यब ताहिर औलाद अतहार अलैहिस्सलाम और बिलअख़स इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। मौला आपके तौफीकात में इजाफा फरमाए। जी किबला। टाइम के तो जो आखिर में अगर आप चाहें तो मैं ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ देता हूँ जी ताकि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें। जी किबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद वस्सलाम या अली मदद। मौला आपके तौफीकात में इजाफा फरमाएं। शुक्रगुजार हैं आपके कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती वक्त में से नहायत ही, चूँकि ज़ाहिर है कि ज़िंदगी मसरूफ़ है और फिर उलमा की ज़िंदगी और भी ज़्यादा मसरूफ़ है, तो ये तशरीफ़ लाएं, अल्लामा साहब तशरीफ़ लाएं तो हम उनके शुक्रगुजार है। नहायत ही खूबसूरत गुफ्तगू और कुरानी आयात से उन्होंने जवाबात फरमाए। तो यही है कि बड़ी ख़ूबसूरत तरीके से उन्होंने जो गुफ्तगू की कि आखिरी सवाल पे मखसूसन के चूँकि हमारे पास जो सिलसिला है यानी कुफ़र का सिलसिला है, ये जुमला हम फ़कत ये जुमले और ये चीज़ें हम फ़कत शिया मज़हब वालों के लिए कह रहे हैं। बाकी जो है उनके पास अपनी बहरहाल दलीलें होंगी और अपने उनका हिसाब किताब होगा, लेकिन हमारे पास जो काफिर की तारीफ़ है, ये हम किसी पर फतवा नहीं लगा रहे हैं, कोई हमारी कोई किसी से कोई बात ही नहीं है, ये हम अपने लिए कह रहे हैं। हमारे पास मेयार ये है, इस्लाम और कुफर के दरमियान सिर्फ 3 चीज़ें आयल होती हैं, जो पुराने उलमा ने इनकी तारीफ़ की, मखसूसन शरह लुमा में जो कि हमारी फ़िक़्ह की किताब है, उसमें मरहूम शहीद अवल और फिर उसकी शरह में मरहूम शहीद सानी, वहाँ पे लिखते हैं कि काफिर की तारीफ़ ये है कि जो अल्लाह का मुनकर हो जाए और रसूल का मुनकर हो जाए और ज़रूरियात दीन में से किसी एक चीज़ का मुनकर हो जाए, ज़रूरियात दीन में से। तो ज़रूरत दीन जो है, जो अदना ज़रूरत दीन है हमारे पास, अलबत्ता वो भी अपनी जगह पर बड़े वो है, वो भी रुकन है दीन की, जैसे नमाज है, रोज़ा है, खुम्स, ज़कात, ये सब के सब ज़रूरियात दीन है। तो अर्ज़ ये है कि फिर विलायत अली और इमामत, ये तो नहायत ही, इमामत तो मरकज़ियत है, यानी मरकज़ियत मज़हब तशय्युअ है, तो लिहाजा इसके कुफर में शक नहीं होता। तो आखिर में वही दुआ जो हमेशा हम करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।